وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخل عبادي وادخل الجنة صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ذلك لمن الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا محمد وعلى آله محمد وبارك وسلم. جیسا کہ آپ تمام حضرات سے بخوبی واقف ہے کہ میں نے بھی آپ کے سامنے جس چیز کی تلاوت کی یعنی کہ خدا کا کلام قرآن مجید اور آپ اس سے بھی ناآشنا نہیں کہ جس معرف آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی. عزیزان گرامی ماہ محرم الحرم کی یہ چوتھی نشست اس زمان میں جو ہے پچھلی نشست میں نے جس جگہ آپ کو چھوڑا تھا تو دیکھیے یہ تھی کہ جو ہے بار بار ولید کے قاصد کا آنا اور امام علی مقام علیہ السلام اپنے 30 اہل خانہ کو لے کر خاندان کے لوگوں کو لے کر خاندان کے نوجوانوں کو لے کر دارالامارت میں آپ کا جانا. پھر آپ نے جب اس بات کو بھانپ لیا کہ جو ہے اب یزید کے پاس سے جو ہے مسلسل جو ہے خطوط ولید کے پاس آنے لگے کہ یا تو جو ہے بیعت لو یا تو پھر جو ہے شہید کر دو. یہ تمام باتیں ہوئی. اب ولید نہیں چاہتا تھا کہ جو ہے آپ کے مد مقابل ٹھہرا جائے یا آپ سے جو ہے کسی قسم کا کوئی جو ہے آپ کو تکلیف دی جائے. ولید خدا ترس تھا. ولید جو ہے اہل بیت کا چاہنے والا تھا. تو بار بار مسلسل جو ہے یہی اصرار ہونے لگا کہ بیعت کر لی جائے یا قتل کر دیا جائے. تو اس کے بعد امام علی مقام علیہ السلام میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدس پہ حاضر ہوئے. زار و قطار رونے لگے کہ نانا جان آپ کی امت کے لوگ مجھے جو ہے تکلیفیں دے رہے ہیں. ایک رات گزر گئی, دوسری رات بھی آئی تو نانا جان کی اس شہید نواسی نے جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ پہ کسبنا میں عرض کی کہ نانا جان قوم آپ کی بھول چکی ہے, امت آپ کی بھول چکی ہے. آج اس وقت میرا کوئی غمخوار نہیں ہے, کوئی مونس و غمخوار نہیں ہے. اس وقت میری دل جوئی کرنے والا کوئی نہیں ہے. تنہا ہو گیا ہوں. ہر لمحہ ایک ایک بات آپ کہتے جاتے, مزار مقدس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ کر جو ہے زار و قطار روتے. چنانچہ جو ہے روتے روتے آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بشارت میں دیکھتے ہیں. میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوئے تو میرے آقا نے فرمایا کہ جو ہے قریب ہے میرے بیٹے, وہ وقت قریب ہے کہ جو ہے میری امت تجھے پیاسا تڑپائے گی. وہ وقت قریب ہے کہ میری امت تجھے تکلیفیں پہنچائے گی. اور وہ وقت قریب ہے کہ بچپن میں جو باتیں بتائی گئی تھی ان باتوں پہ عمل پیرائی کا وقت آ گیا. حضرت جبرائیل کے امین کا جو ہے آپ کو مبارکبادی کے ساتھ تعزیت پیش کرنا, ہر وہ باتیں دہرائی گئی. ہر وہ باتیں جو ہے نانا جان نے آپ کے پیارے نواسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے نواسے امام علی مقام علیہ السلام کے سامنے تمام باتیں رکھی کہ بیٹے اب ہمت کو جو ہے اپنے دامن ہمت کو جو ہے اپنے آپ سے جدا مت کرنا. اب وہ وقت ہے کہ تم کو ہمت دکھانی پڑے گی. اب وہ وقت ہے کہ تمہارے پائے استقامت میں لغزش نہ آنے پائے.
اب وہ وقت ہے کہ جو ہے ہر لمحہ تم پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جائیں گے۔ نانا جان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام علی مقام علیہ السلام کو تمام باتیں بتائی۔ زار و قطار آپ روتے روتے خواب میں نانا جان سے چمٹ جاتے ہیں۔ پھر تیسری رات آتی ہے تو پہلے جنت البقیع جاتے ہیں۔ حضرت بھائی حضرت حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ کی جو ہے بارگاہ میں کسپنا پہ حاضر ہوتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، بھائی سے جو ہے گفتگو کرتے ہیں، اپنے جو ہے دل کے احوال بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر حضرت امام علی مقام اما جان بی بی خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں کسپنا میں حاضر ہوتے ہیں۔ حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں کہ اے رسول کی لب جگر، اما جان، مادر جان، اس بیٹے کے اوپر ظلم کا وقت آ گیا، لوگ ظلم ڈھانا شروع کر دیے ہیں، اب آپ کے پڑوس سے مجھے جدا ہونے کے علاوہ کوئی چارہ باقی نہ رہا۔ آپ کے پڑوس سے جو ہے جب بھی دل مچلتا، دل غمگین ہوتا تو آپ کے پاس آ کے اپنے احوال بیان کر لیتا۔ اب لوگوں نے میرے ساتھ یہ کر دیا کہ کم سے کم آپ کے پاس آ کے اپنی تکلیفیں بھی نہ بیان کر سکوں، اپنا مدائے غم، اپنے دل کی تکلیفیں، اپنی آرزویں، اپنی تمنائیں، اپنی تکالیف آپ کے سامنے بیان بھی نہ کر سکوں۔ لوگوں نے جو ہے ظلم شروع کر دیا، اور جن کے دل میں بغض حسین تھا وہ لوگ مسلسل اصرار در اصرار کر رہے تھے۔ وہ لوگوں کی خواہش تھی کہ یا تو یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، یا تو یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، یا پھر جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ یعنی کہ قتل حسین کی تیاری ہو چکی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ وقت قریب تھا کہ نانا جان آپ جو ہے حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں کسپنا میں حاضر ہو کر آپ کی مدار پرنور پر اپنے آنکھوں میں اشک لیے گفتگو فرماتے ہیں۔ ایک طویل گفتگو ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اما جان کی بارگاہ میں کسپنا پہ عرض کرتے ہیں کہ سلام ہو آپ پہ۔ تو مورخ دان لکھتا ہے کہ اندر سے آواز آتی ہے کہ بیٹے مظلوم، تجھ پہ بھی اللہ کی سلامتی ہو، بیٹے مظلوم تجھ پہ بھی اللہ کی سلامتی ہو۔ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں کسپنا سے جو ہے کرب بھری آواز آئی کہ اللہ تجھ پہ بھی سلامتی نازل کرے۔ پھر وہاں سے امام علی مقام علیہ السلام نانا جان کی بارگاہ میں کسپنا میں حاضر ہوئے۔ وہاں پھر جو ہے نانا جان کی مزار کے جو ہے اطراف طواف کرتے ہیں۔ اس کے بعد مسلسل کثرت سے نوافل ادا کرتے ہیں۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کثرت نوافل ادا کی گئی۔ اس کے بعد پھر جب دل میں تکلیف، کرب محسوس ہونے لگا تو نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہو کے پھر اپنے دل کے احوال بیان کرتے ہیں کہ نانا جان آپ کا یہ نواسا شاید آج کے بعد پھر کبھی آپ کے پاس حاضر نہ ہو سکے۔ مدینہ المنورہ میں روضہ رسول پہ پھر شاید شرف بازیابی نہ حاصل ہو۔ اب مجھے اجازت دے کہ جو ہے میں آپ سے جدا ہو جاؤں، اب مجھے اجازت دے کہ میں اپنے وطن کو چھوڑ جاؤں، اب مجھے اجازت دے کہ آپ کے پڑوس سے میں جدا ہو جاؤں۔ امام علی مقام علیہ السلام روتے روتے پھر جو ہے کچھ دیر کے لیے مدار سے چمٹ جاتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں۔ یہ رات کا وقت تھا۔ پھر تیسرے دن بھی میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے شرف ملاقات آپ کی بشارت ہوتی ہے، مگر آج یہ دیکھتے ہیں کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے امام علی حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام بھی ہے، حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ بھی ہے، حضرت بھائی حسن مجتبیٰ بھی ہے، اور لوگ بھی ہے۔ لیکن دیکھتے کیا ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مقدسہ کے اوپر گرد سجی گرد ہے، اور آپ کے عنبری زلفوں میں جو ہے گرد نظر آ رہی ہے۔ تو یہ کیفیت دیکھ کر جو ہے پریشان سے ہو جاتے ہیں، اور پلٹ کر نانا جان سے پوچھتے ہیں کہ نانا جان کیا بات ہے کہ جو ہے آپ
آپ کے جسم مقدس کے اوپر آپ کے لباس مقدس کے اوپر گرد نظر آ رہی ہے، آپ کے عنبری زلفوں میں بھی جو ہے گرد نظر آ رہی ہے، بات کیا ہے؟ تو نانا جان کہتے ہیں کہ بیٹے تیار ہو جا، یہ اسی مقام کی گرد ہے جہاں پہ تجھے شہید کیا جائے گا، یہ اسی مقام کی گرد ہے، یہ وہی کربون اور بلاؤں والا مقام ہے، یہ وہی کربلا کا مقام ہے جہاں پہ میری امت تجھے 3 دن تک پیاسا رکھے گی، جہاں میری امت تجھے بھوک اور پیاس سے تڑپائے گی۔ اور حسین یاد رکھنا، تیرے اطراف پورے لاشیں ہوں گے، تیرے اطراف پورے لاشیں بکھرے پڑے ہوں گے، لیکن تیرے پائے استقامت میں لغزش نہ آنے پائے۔ یاد رکھ حسین، اگر میرے دین کی بقا ہے تو تیرے بچپن میں کیے گئے وعدے وفا ہی میں ہے۔ شہادت قریب ہے بیٹے، گھبرانا نہیں ہے، شہادت کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے، اور وہ دن دور نہیں ہے کہ اب تو مجھ سے ملاقات کرے گا۔ یہ سننا تھا امام علی مقام علیہ السلام کے چہرے کے اوپر جو ہے ایک خوشی سی آ جاتی ہے کہ جو ہے اب ملاقات کا وقت قریب ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر وہی وقت گزرتا ہے، اس کے بعد جو ہے پھر فجر کی نماز کے ساتھ ساتھ امام علی مقام علیہ السلام جو ہے روانہ ہوتے ہیں، اپنے ساتھ اپنے اہل و عیال کو لیے ہوئے، اپنے ساتھ جو ہے 72 نفوس قدسیہ کو لیے ہوئے آپ جو ہے پھر روانہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ جو ہے جب آپ روانہ ہوتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن مطیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے ملاقات ہوئی۔ آپ سے جب ملاقات ہوتی ہے تو آپ پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ آپ کہاں چلے؟ تو فرمایا کہ اب یہاں جو ہے رہنے میں خیر نہیں ہے۔ راستے میں ایک مقام پر حضرت عبداللہ بن مطیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، جو مکہ مکرمہ سے آ رہے تھے۔ انہوں نے عرض کی، اے ابن رسول اللہ، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ امام علی مقام نے فرمایا، عبداللہ، ظالموں سے تنگ آ کر وطن و دیار چھوڑ رہا ہوں اور حرم مکہ میں داخل ہو رہا ہوں۔ میں اپنے شہر میں ہر لمحہ مصائب و آلام سے دوچار ہوں، اس لیے مکہ معظمہ جا رہا ہوں، وہاں جا کر استخارہ کروں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک آپ جائیں، آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا کہ آپ تشریف لے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ جب آپ مکہ معظمہ پہنچ جائیں تو کوفہ کا ہرگز ارادہ نہ کرنا۔ یہ پہلے صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن مطیع، جنہوں نے یہ عرض کی تھی کہ جو آپ کوفہ کا قطعی ارادہ نہ فرمائیں، کیونکہ کوفہ کے لوگ وہ کبھی وعدہ وفا نہیں کریں گے۔ آپ کے بابا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے دھوکہ دیا، اور آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن مجتبیٰ کو بھی انہوں نے جو ہے دھوکہ دیا، یہاں تک کہ آپ کے اوپر جو ہے برچی سے حملہ کیا۔ قریب تھا کہ آپ جام شہادت نوش کر لیتے، لیکن خدا بندہ قدوس کی جو ہے منشا قدرت کچھ اور تھی کہ آپ اس حملے میں بچ گئے۔ امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کیا گیا، لیکن برچی سے حملہ آپ کے اوپر بھی ہوا تھا، تو کوفی کبھی وعدہ وفا نہیں کریں گے۔ آپ کبھی کوفے کا ارادہ مت کیجیے، آپ کبھی کوفے کا جو ہے ارادہ مت کریے، کوفہ کی سمت مت جائیے۔ اللہ آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ جو ہے حرم معظمہ مکہ معظمہ میں جو ہے پہنچائے۔ آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہ ایک منحوس شہر ہے، وہیں آپ کے والد بزرگوار شہید ہوئے، اور وہیں آپ کے برادر مکرم حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کو بے یار و مددگار چھوڑا گیا، بلکہ برچی کا وار کیا گیا۔ قریب تھا کہ وہ جام حق نوش فرما جاتے، مگر سر دست بچ گئے، اس لیے آپ مکہ مکرمہ میں ہی رہے۔ آپ اہل عرب کے سردار ہیں، اہل مکہ آپ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے۔ میرے ماموں و چچا آپ پر فدا، آپ
حرم کعبہ کو ہرگز نہ چھوڑے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن کر دعائیں دی اور مرحلہ و منازل سفر طے فرماتے ہوئے مکہ مکرمہ کے جوار میں پہنچ گئے۔ آپ کی نظر مکے کے پہاڑوں پر پڑی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مدین جانے کا حال یاد آیا، اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوا کہا قریب ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ بتائے۔ آپ نے آیت کریمہ تلاوت کی۔ جب اہل مکہ کو آپ کی آمد کی خبر ملی تو آپ کے استقبال کے لیے مکہ مکرمہ سے باہر نکل آئے اور شرف زیارت حاصل کیا اور انتہائی مسرت و شادمانی کا اظہار کیا۔ جس گھر میں آپ قیام پذیر ہوئے لوگ جو ہے گروہ در گروہ آپ کی بارگاہ میں حاضر دیتے۔ آپ مکہ مکرمہ پہنچ کر بقایا زندگی شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ میں امن و امان سے رہے۔ اب یہاں یہ ہوا کہ جو ہے آپ جب تک مکہ معظمہ میں 4 مہینے بڑے اطمینان کے ساتھ رہے، اس کی وجہ یہ رہی کہ وہاں یزید کو اس بات کا علم نہ تھا کہ آپ کس سمت چلے گئے ہیں۔ مدینے میں تو آپ موجود نہیں ہیں، لیکن پھر گئے تو کہاں گئے؟ لیکن بقایا زندگی الحمدللہ مکے کے لوگوں کے درمیان میں آپ نے جو ہے بڑے اطمینان کے ساتھ گزاری، بڑے ہی سکون کے ساتھ جو ہے بقایا زندگی شعبان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، شوال کا مہینہ، اس کے بعد ذیقعدہ کا مہینہ جو ہے آپ نے بقایا زندگی بڑے ہی اطمینان کے ساتھ جو ہے مکہ المکرمہ میں جو ہے آپ نے گزار دی۔ اہل مکہ خوشی سے پھولے نہ سماتے، 5 نمازوں میں لوگ فوج در فوج آتے۔ جب یزید کو خبر ملی کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام علی مقام علیہ السلام مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ معظمہ چلے گئے ہیں اور ولید نے انہیں گرفتار نہیں کیا، تو یزید نے بطور سزا ولید کو معزول کر دیا، یعنی کہ سسپینڈ کر دیا۔ آپ کا جو ہے گورنری کا عہدہ آپ کا ختم کر دیا گیا، معزول کر دیا، اور ان کی جگہ ابن اشدخ کو مدینہ طیبہ کا گورنر بنا دیا۔ جب اہل کوفہ کو حاکم شام کی وفات کا علم ہو گیا اور امام علی مقام علیہ السلام کے یزید کی بیعت کا انکار اور آپ کے مکہ مکرمہ تشریف لے جانے کا علم ہوا، تو کوفہ کے محبان علی، یہاں پہ مکمل جو ایک فارسی لکھی گئی ہے تو میں اس کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس وقت تمام کوفہ کے لوگ سلمان بن سرد کے گھر میں جمع ہوئے اور حضرت معاویہ کے انتقال کا ذکر کر کے سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر سلمان نے سب سے کہا معاویہ انتقال کر گئے اور امام علی مقام علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مکہ معظمہ چلے گئے ہیں، اور تم لوگ ان کے اور ان کے والد کے چاہنے والے ہو، بس تم خوب جان لو کہ اگر تم ان کے مددگار بن سکتے ہو اور ان کے دشمنوں سے جہاد کر سکتے ہو تو ان کو لکھو، اور اگر تمہیں اپنی کمزوری اور بزدلی کا اندیشہ ہو تو ان کو دھوکہ نہ دو۔ سب نے کہا نہیں، ہم دھوکہ نہیں دیں گے، بلکہ ان کے دشمنوں سے جنگ کریں گے اور اپنی جانیں نثار کریں گے۔ سلمان نے کہا پھر لکھو، تو انہوں نے آپ کی طرف لکھا کہ آپ تشریف لے آئے۔ تمام کے تمام جو ہے خطوط مسلسل در مسلسل، جب یہ خبر اہل کوفہ کو پہنچی تو شعبان تمام کوفہ کے لوگ سلمان بن خزائی مرد کے گھر میں جمع ہوئے، حمد و ثنا الہی بجا لائے۔ وہی چیز جو ہے پھر دوسری کتاب کے حوالے سے جو ہے یہاں پہ جو ہے لکھی گئی، تو پھر اسی کو دہرائے بغیر آگے بڑھتا ہوں۔ امام علی مقام کو کوفہ بلانے والے تمام کے تمام جمع ہوئے اور آپ نے 12,000 خطوط امام علی مقام علیہ السلام کے پاس پہنچائے۔ خطوط کے مضامین کا جو ہے خلاصہ، تمام خطوط جو ہے لکھے گئے تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لائے، مسند خلافت آپ کے لیے خالی ہے، مومنوں کے دل
مومنوں کے اموال اور ان کی گردنیں آپ کے لیے حاضر ہیں، سب کے سبب آپ کے منتظر اور مشتاق دیدار ہے۔ آپ کے سوا کوئی ہمارا امام و پیشوا نہیں، آپ کی مدد کے لیے یہاں لشکر حاضر ہے۔ آپ خط کے آخری میں لکھا گیا کہ امام سے آپ ہمیں جواب عنایت فرمائیں۔ امام علی مقام سے عرض کیا گیا کہ جو ہے آپ ہمیں جواب عنایت فرمائیں، تو آپ کا جو ہے جواب آتا ہے بہرحال اس کے اندر جو ہے کچھ ایک دیگر تفصیلیں ہیں، تو جو ہے میں اپنی زیادہ طوالت دیے بغیر جو ہے مکمل خطوط کو چھوڑتے ہوئے آخری بات کی طرف جو ہے لے کر آتا ہوں، کہ آخری خط کی طرف لے کر آتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں، اہل کوفہ کی طرف سے اما بعد، بہت سے قاصدہ اور خطوط کے آنے کے بعد جو تم نے خطوط حانی ولی عہد کے ہاتھ مجھے بھیجا ہے وہ مجھے پہنچا، سب تمہارے خطوط میرے پاس پہنچے اور سب کے مضامین سے معطل ہوا۔ تم نے سب خطوط میں مجھے لکھا ہے کہ ہمارا کوئی امام نہیں، بہت جلد ہمارے پاس تشریف لائیں، خدا تعالیٰ آپ کو برکت سے اور ہم کو حق کی ہدایت کرے۔ وعدے ہو کہ میں تمہارے پاس اپنے برادر امن و حامل اعتماد مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں۔ اب یہاں مسئلہ جو ہے مکہ المکرمہ میں جو مسلسل خطوط پہنچے تو اس کے بعد گفتگو چلتی رہی، تو چونکہ میں مکمل مطالعہ کر چکا ہوں تو آپ حضرات کے سامنے اختصاراً گفتگو رکھوں۔ تو وہ جو گفتگو چل رہی، خطوط آنے لگے، قاصدوں کے قاصد در قاصد آنے لگے، لوگ ملاقات سے جو ہے مشرف ہوتے گئے، اور امام علی مقام علیہ السلام کی بارگاہ بکسپنا میں عرض گزار ہوئے کہ امام، اب آپ کے علاوہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، منبر خلافت آپ کے لیے خالی ہے، ہم تمام کے تمام منتظر ہیں کہ جو ہے فجر میں آپ کی امامت ہو تو عشاء میں آپ کی امامت ہو۔ لوگ عرض کرنے لگے کہ ہماری جانیں، ہمارے مال، ہمارے اسباب مکمل آپ کے لیے میاں ہے، اور ہماری گردنیں آپ کے لیے تیار ہے، اور تلواریں ہماری میانوں سے جدا ہونے کے لیے تیار ہے کہ جو ہے ہم آپ کے ساتھ یا تو جو ہے آپ کی ہاتھ پہ بیعت کر کے جو ہے ہم مومنین باقی رہیں گے، یا پھر جو ہے ہم آپ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم آپ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے، یا تو آپ تشریف لائیں، اگر کسی قسم کی اگر کوئی روکنے کی کوشش کرتا ہے، یا اگر جو ہے آپ اگر آنا چاہتے ہیں اور اس اسنا اگر کوئی جنگ کے معاملات درپیش ہوتے ہیں تو یہ 12,000 لوگ جو خطوط لکھ چکے تھے یہ وعدہ کر رہے تھے، اور 12,000 خطوط سے ہٹ کر جو قاصدین آ رہے تھے، حانی کے پاس سے بھی لوگ آ چکے تھے، یہ تمام کا یہ کہنا تھا کہ ہم اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ آپ کے لیے جو ہے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کے خلاف جو بھی ہوگا ہم اس سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، یا تو ہم آپ کو اپنا پیشوا مان کے، آپ کو اپنا امیر مان کے، منصب خلافت کے اوپر اگر ہم کسی کو فائز دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ صرف ذات امام علی مقام علیہ السلام کی ذات ہوگی، اس سے ہٹ کر ہم کسی کو جو ہے اپنا خلیفہ منتخب کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اہل کوفہ کے جو ہے 12,000 خطوط اور سینکڑوں قاصد وہاں آ چکے، اور اس اسنا جب بھی کوئی قاصد آتا، جب بھی کوئی قاصد آ کر جو ہے وہاں کوفیوں کا جو پیغام امام علی مقام علیہ السلام تک پہنچاتا تو امام علی مقام علیہ السلام اور دیگر لوگ جو ہے گفتگو کرتے کہ اب کرنا کیا چاہیے، کیونکہ امام علی مقام علیہ السلام کے سامنے جو ہے پچھلے دو ایک بہت بڑے واقعات تھے، کہ ایک میں حضرت علی المرتضیٰ کا واقعہ تھا اور دوسرا امام حسن علیہ السلام کا واقعہ تھا، کہ دونوں وقت اہل کوفہ نے دغابازی کی تھی کہ حضرت علی المرتضیٰ کو بھی انہوں نے دھوکہ دے کر تنہا چھوڑا، اور وہاں دوسرے جو ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو بھی انہوں نے دھوکہ دے کر تنہا چھوڑا۔ لیکن بات یہاں یہ لکھی جا رہی تھی کہ ہم
منبر کے اوپر اگر کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. اور بعض خطوط میں جس کی تفصیل کتابوں میں لکھی گئی کہ بعض خطوط میں یہ تک لکھا گیا کہ جو ہے کل اگر حشر میں اللہ پوچھے گا کہ تم نے کسی کو اپنا خلیفہ کیوں نہیں مانا, کسی کو اپنا امیر کیوں نہیں مانا, تو ہم یہ عرض کریں گے کہ ہم نے امام علی مقام علیہ السلام کو خطوط در خطوط لکھے, ہم نے امام علی مقام علیہ السلام کے پاس اپنی جانب سے کئی قاصدوں کو بھیجا, لیکن امام نہ آئے, اس لیے ہم نے کسی کو اپنا خلیفہ نہیں مانا. تو اب یہاں مسئلہ شریعت ہو گیا تھا کہ اللہ کے حضور جواب دہی کا تھا. اور دوسرا یہ کہ امام علی مقام علیہ السلام کے پاس کوئی حلیہ بہانہ بھی نہیں تھا. امام یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ تم نے میرے والد کو اور میرے بھائی کو دھوکہ دیا تھا کہ میں نہ آؤں گا. اب کیونکہ وہاں یہ کہا جا رہا تھا کہ منصب امامت بھی خالی ہے, اب ہمارا کوئی امام نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے تو آپ کے پیچھے پڑھیں گے. یہ بڑی شدت سے جو ہے گفتگو ہونے لگی تھی. اب امام علی مقام علیہ السلام بالکل جو ہے پریشان ہو گئے تھے, کرنا کیا چاہیے. تو خاندان کے لوگوں نے اور وہاں جو ہے جید صحابہ اکرام تھے جو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ آپ خطائی جو ہے کوفہ کا ارادہ مت کریے, آپ خطائی جو ہے کوفہ کا ارادہ مت کریے, آپ یہی مکہ المکرمہ میں رہیے, آپ یہ مکہ جو ہے چھوڑ کر مت جائیے. مسلسل وہاں بڑے بڑے جید صحابہ اکرام یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ جائیں, اور کوفہ والوں کے جو ہے دھوکے بازی بالکل آنکھوں کے سامنے ہے. اب دوسری چیز یہ ہو رہی ہے کہ اب ان کو روکا کس طریقے سے جائے. تو امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے خاندان کے لوگوں سے, صحابہ اکرام سے مشورے کے بعد یہ بات طے پائی کہ آپ کی جانب سے ایک قاصد کو جو ہے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ, جو امام علی مقام علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے, آپ کو جو ہے اپنی طرف سے ایک قاصد بنا کر, ایلچی بنا کر جو ہے وہاں پہ بھیجا جائے گا, اور وہاں کے احوال, وہاں کے حالات, کوفیوں کے وعدے کو دیکھ کر اگر حضرت مسلم بن عقیل اگر خط لکھ کر اگر مجھے معطل کریں گے کہ حالات بالکل سازگار ہے, آپ تشریف لے آئیں, تو پھر یقینی طور پہ پھر کوئی جو ہے شرائع عذر باقی نہ رہے گا کہ صحابہ اکرام کو بھی میں یہ کہہ سکوں کہ جو اپنی اب جو ہے جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان میں جو ہے وہ بھی جو ہے منع کر رہے ہیں, تو پھر اب کوئی شرائع عذر باقی نہیں رہے گا کہ مسلم بن عقیل حالات کو دیکھ کر مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ تشریف لائیں تو میں جاؤں گا. اگر مسلم اگر مجھے یہ لکھتے ہیں کہ ناسازگار حالات ہیں تو پھر یہ شرعی عذر ہوگا کہ کوفیوں کے پاس جانے سے جو ہے ان کو منع کر دیا جائے. یہ ایک طویل معاملات چلتے رہے. اس وقت ماہ ذیلحج آ چکا تھا, ماہ ذیلحجۃ الحرم آ چکا تھا. حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں, اگر مسلم مجھے لکھیں جو کچھ تم نے مجھے خطوط میں لکھا بمشورہ عقلاً و دانائن و اشرف و بزرگان قوم لکھا ہے, اس وقت میں بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے پاس چلا آؤں گا. میں اپنی جان کی قسم کھاتا ہوں کہ امام وہی ہے جو لوگوں کے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرے اور عدل و انصاف کو قائم کیے ہوئے ہیں, اور قدم جات شریعت مقدسہ سے باہر نہ رکھے اور لوگوں کو دین حق پر مستقیم رکھے. والسلام. امام علی مقام علیہ السلام نے یہ آخری خط لکھ کر جو ہے بھیج دیا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ مسئلہ نہایت ہی پیچیدہ بن گیا کہ ایک طرف تو صحابہ اکرام منع کر رہے ہیں اور کوفیوں کی بے وفائی کا تجربہ پیش نظر ہے, اور دوسری طرف یزید کی حکومت دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطرہ بن چکی تھی. ان حالات میں امام علی مقام پر لازم تھا کہ آپ کوفیوں کی درخواست کو قبول فرمائیں, اس لیے کہ جب ایک قوم ظالم و فاسق کی بیعت پر راضی نہ ہو اور جو حق بیعت رکھتا ہے اس سے مطالبہ کرے کہ آپ ہماری بیعت کے لیے مظلوم
وہ فاسق اور فاجر سے ہماری جان چھڑائے، تو ظالم اور وہ فاسق اور فاجر سے ہماری جان چھڑائے، تو ایسی صورت میں صحابہ جو حق بیعت رکھتا ہو وہ قوم کی درخواست قبول فرما کر قوم کو مظلوموں کو، قوم کے ظالموں کے دست ریز سے بچانا ضروری ہوتا ہے۔ اب حضرت امام علی مقام کے سامنے ایک طرف تو کوفیوں کی درخواست بیعت جس کے رد کرنے کے لیے کوئی شرعی عذر نہیں، اور دوسری طرف جلیل القدر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا شدید اصرار تھا، لہذا آپ نے یہ تجویز فرمائی کہ حضرت امام مسلم بن عقیل کو روانہ کیا جائے۔ اگر کوفیوں نے بے وفائی کی تو شرعی عذر مل جائے گا، اور اگر عہد و پیمانے پر قائم رہے تو تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو تسلی دی جائے گی۔ اگرچہ صدر اللہ فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، اگرچہ امام کی شہادت کی خبر مشہور تھی اور کوفیوں کی بے وفائی کا پہلے بھی تجربہ ہو چکا تھا، مگر جب یزید بادشاہ بن گیا اور اس کی حکومت و سلطنت دین کے لیے خطرہ تھی، اور اس وجہ سے اس کی بیعت ناروا تھی، اور وہ طرح کی تدبیروں اور حلیے بہانوں سے چاہتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کریں، ان حالات میں کوفیوں کا باپیاس ملت یزید کی بیعت سے دستکش کرنا اور حضرت امام علی مقام سے بیعت ہونا امام پر لازم کرتا ہے کہ ان کی درخواست قبول فرمائے۔ جب ایک قوم ظالم و فاسق کی بیعت پر راضی نہ ہو اور صاحب استحقاق اہل سے درخواست بیعت کرے، اس پر اگر وہ ان کی دعا قبول نہ کرے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ اس قوم کو اس جابر ہی کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ امام اگر اس وقت کوفیوں کی درخواست قبول نہ فرماتے تو بارگاہ الہی میں کوفیوں کے اس مطالبے کا کیا جواب ہوتا کہ ہم ہر چند امام سے بیعت کے لیے مطالبہ کر رہے تھے مگر امام بیعت کے لیے راضی نہ ہوئے، اس لیے ہم کو یزید کے ظلم و تشدد سے مجبور ہو کر اس کی بیعت کرنی پڑی۔ اگر امام ہاتھ بڑھاتے تو ہم ان پر اپنی جانیں فدا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ یہ مکمل جو ہے بات میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، جس کا بجز دل کی اور کچھ نہ تھا کہ امام علی مقام ان کی دعوت پر لبیک فرمائے۔ اگرچہ اکبار صحابہ اکرام ان میں حضرت ابن عباس و حضرت ابن عمر و حضرت جابر و حضرت ابو سعد و حضرت ابو قصاصہ وغیرہ ہم رضوان اللہ علیہ مجمعین حضرت امام کی اس رائے سے متفق نہ تھے، اور انہیں کوفیوں کے عہد و پیمانے کی کوئی جو ہے یعنی کہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جو ہے ان جید صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نزدیک یہی بات تھی کہ جو ہے ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھ چکے ہیں، ہم آپ کے بھائی حضرت حسن کو بھی دیکھ چکے ہیں کہ یہ لوگ صرف وعدہ کریں گے، یہ کوفہ کے لوگ صرف وعدہ کریں گے لیکن وعدہ وفا نہیں کیا جائے گا۔ جب حضرت امام مسلم کو بھیجا جا رہا تھا تب بھی ان جو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، یہ وہ مقدس ہستیاں اس وقت بھی اصرار کر رہی تھی کہ آپ مسلم کو بھی نہ بھیجیں، کیونکہ یہ وعدہ تو کریں گے لیکن وعدہ وفا نہیں کریں گے، کیونکہ یہ قوم وہ ہے کہ ہم نے آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو واقعہ ہوا اس کو دیکھا ہے کہ یہ قوم اگر کوئی ان کو ڈرائے گا، ان کو قتل و خون کا جو ہے اگر کوئی ان کے اوپر جو ہے اگر حملہ کر دے گا تو یقینی طور پہ یہ قوم آپ کا ساتھ چھوڑ کر پیچھے ہٹ جائے گی، یقینی طور پہ یہ کوفہ کے لوگ آپ کا ساتھ چھوڑیں گے اور پیچھے ہٹ جائیں گے۔ یہ مسلسل جو ہے باتیں صحابہ اکرام نے لکھی، لیکن معاملہ یہی تھا کہ اللہ کے حضور جواب دہی ہے۔ بچپن ہی سے صحابہ جانتے تھے کہ امام علی مقام علیہ السلام کو شہید ہونا ہے، لیکن نواز رسول کی شہادت اب اگر ہمارے سامنے یہ ہے کہ جو ہے کوئی فرد ہمارے خاندان کا اگر کوئی شہید ہونے والا ہے تو کیا ہم برداشت کر سکیں گے؟ وہ تو نواز رسول تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جن کے دیدار سے مشرف ہو رہے تھے، جن سے جو ہے محبت بہت زیادہ تھی،
اپنی اولادوں سے اپنی جانوں سے زیادہ محبت کرتے تھے، تو وہ صحابہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ امام علی مقام علیہ السلام اس مقام پر جائیں اور اس قوم کے درمیان میں جائیں جو قوم جو ہے صرف دھوکہ دینا جانتی ہے، وعدہ وفا کبھی نہیں کرے گی، وعدہ کبھی نہیں نبھائے گی، دھوکہ دینا جانتی ہے یہ قوم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن امام علی مقام علیہ السلام کے نزدیک یہی بات تھی کہ کل اگر کوفی اللہ کے حضور جیسے انہوں خط میں لکھ کر بھیج چکے تھے کہ اگر کل اللہ کے یہاں اگر سوال ہوگا کہ تم نے بیعت کیوں نہ کی، اور دوسری جو بات اس کے اندر جو بتائی گئی یہ کہ جو ہے اگر یہ لوگ بیعت کر لیتے اور یزید کی بیعت تم نے کیوں کر کی، تو اس وقت یہ لوگ جواب یہی دیتے کہ ہم نے بار بار امام سے اصرار کیا تھا، امام نہ آئے، یزید نے ہم پہ تشدد کیا تو ہم نے اپنی جانوں کو بچانے کے لیے یزید کی بیعت کر لی۔ آج بھی اسی لیے کہا جاتا ہے میرے بھائی، جو اہل علم ہے بیعت کرنے کے لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ کس سے بیعت کی جا رہی ہے۔ بیعت کرنا کسی سے جو ہے کسی کو اپنا جو ہے امام ماننا، آج بھی جو ہے معاملہ یہی ہو جاتا ہے۔ خدا نہ خواستہ میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، لیکن معاملہ یہی ہے میرے بھائی کہ ہم مرید تو بن رہے ہیں، لیکن کس کے بن رہے ہیں، کس سے ہماری مریدی ہو رہی ہے؟ جی خود صاحب منصب کو جو ہے دینی مسائل نہیں معلوم۔ اب آج میں نے دیکھا ہے کوئی صاحب نے مجھ سے ایک سوال کیا، آج مجھے یہ اس بات کے اوپر کلام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جو ہے آپ حضرات کے گوشے گزار چند ایک باتیں رکھ دوں عزیزان ملت۔ کہ معاملہ یہی تھا، ایک صاحب نے مجھ سے جو ہے آ کر سوال کیا کسی مسئلے پر، میں نے کہا میں جانتا ہوں آپ کو، میں آپ کو پہچانتا ہوں کہ آپ فلاں صاحب کے آپ مرید ہیں۔ تو وہ شخص جو صاحب میرے پاس آئے تھے اتنی تیزی سے جواب دیے کہ اگر پیر صاحب کو اگر معلوم ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں کسی کا نام نہیں لوں گا، نہ مجھے اس وقت ضرورت ہے کہ جو ہے میں کسی کے اوپر تنقید کروں۔ فوری زبان سے یہ بات نکل گئی کہ اگر ہمارے پیر صاحب کو معلوم ہوتا تو میں آپ کے پاس کیوں آتا پوچھنے کے لیے۔ تو یہ کتنا بڑا تکلیف دہ امر ہے۔ بیعت تو ہو گئے، لیکن اگر آپ کے پیر کو اگر مسئلے مسائل نہیں معلوم ہے تو پھر یہ بیعت کیسی؟ اور پیر صاحب میں نہیں جانتا کہ ان کے پیر کا معاملہ کیا ہے، میں حقیقتاً نہیں جانتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر مرید آپ سے کوئی سوال کر رہا ہے اور آپ اگر شریعت کا علم نہیں رکھتے، اگر آپ کسی چیز کے اوپر ان کی جو ہے رہبری نہیں کر سکتے، تو پھر پیر کیسے ہو، مرید کیسا؟ پھر پیر کیسے، کس کام کے پیر ہے آپ؟ والد سجادہ نشین تھے، لہذا آپ بھی سجادے بنتے جی۔ اسی لیے تاریخ ان باتوں سے جو ہے لکھی جا چکی ہے کہ پہلے کے بزرگان دین جن کو بھی خلافت سے سرفراز کیے یا ان کے جانشین وہی لوگ بنے جو اس قدر قابل تھے، اس قدر قابل جو لوگ تھے، اور اکثر سلاسل جو پھیلے ہیں وہ جانشینوں کی بدولت نہیں بلکہ خلفاء کی بدولت پھیلے ہیں۔ حقیقت یہی رہی ہے، حقیقت یہی رہی ہے کہ خلفاء کی بدولت سلسلے پھیلے ہیں، جانشینوں کی بدولت نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ جانشین کی تعظیم مت کرو، بھائی ان کا منصب ان کی جگہ برابر ہے، مگر میرا جو ہے بولنا یہ ہے، عوام سے گفتگو ہے، یہاں جو ہے کسی جانشین کے اوپر یا کسی خلیفہ کی کوئی تعریف نہیں ہے، یا کوئی جانشین کے اوپر خدا نہ خواستہ جو ہے کوئی تنقید نہیں ہے۔ عوام سے میری یہ دعا ہے
کہ بیعت کرنے سے پہلے اس بات کا تہیہ کر لے کہ جس کے ہاتھ پہ آپ اپنے آپ کو بیچ رہے ہو کیا وہ خریدار صحیح ہے؟ کیا مجھے خریدنے کی قابلیت اس شخص کے اندر ہے؟ مجھے خریدنے سے مطلب تکبر نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے مسئلے مسائل جو دین کے مسائل ہے، جو دنیاوی مسائل ہے، کیا یہ شخص میری رہبری کر سکتا ہے؟ کیا یہ اس قدر قابل ہے؟ کم سے کم شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ خلیفہ وہی شخص بنے جو کم سے کم اتنا جانتا ہو کہ یہ دنیا کا مسئلہ کس خطاب سے نکالا جا سکتا ہے. کم سے کم اتنی قابلیت اس شخص کے اندر ہونا چاہیے. مرید تو سینکڑوں بنیں گے لیکن منصب خلافت کے اوپر شخص وہی فائز ہوگا جس کے اندر یہ قابلیت ہو. اسی لیے میں اکثر اپنی تقاریر میں کہتا ہوں کہ ہر کھاندے پہ رومال ڈالنے والا صاحب نہیں ہوتا بابا. ہر کھاندے میں رومال ڈالنے والے کو اگر صاحب سمجھنے لگ گئے تو پھر اسلام میں بگاڑ آج بھی بڑی آسانی سے پیدا ہوگا. جی کسی کے پاس حاضری آ رہی، کسی کا تعلق جو ہے اماں جان سے ہے کہ آج عالم یہ ہے کہ حیدرآباد کی گلی گلی میں جو ہے لوگوں کے گھروں میں اماں جان تشریف لا رہے. جی میرا پروگرام یہ لائیو بھی ہے تو اگر کچھ عقیدہ اہل سنت سے ہٹ کر اگر لوگ سنیں گے تو ہنس رہے ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے، اور ہنسنے کے اوپر ہر کوئی مجبور بھی ہوگا کیونکہ حرکات ہماری ویسی ہے، ہماری حرکتیں ویسی ہو رہی ہے کہ دوسرے ہم پہ لان تان کرنے کے لیے مجبور ہو رہے ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو نہیں سدھارے، جب تک تم حقیقتاً عقیدہ اہل سنت کے اوپر اگر جب تک تم عمل پیرا نہیں ہوگے، مضبوطی سے دامن پیر کو تھام کر اہل طریقت سے وابستہ نہیں ہوگے، اس وقت تک تم کو حقیقتاً اہل سنت کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آئے گی. جو اہل علم ہے ان کے دامنوں سے وابستہ ہو. اسی لیے میں جو ہے لوگوں سے یہ کہتا ہوں، اگر کچھ کوئی اگر جو ہے ہوتا ہے اکثر کوئی پروگراموں میں، کوئی دعوتوں میں، کوئی رشتہ داروں میں اگر بیٹھ جاؤ تو لوگ کہتے ہیں کہ ارے فلاں مذاق کر رہے ہیں، یعنی کہ کسی کا مذاق اڑا دیتے ہیں کہ دیکھو ان کی حرکتیں کیسی تھی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ میرے بھائی اہل سنت کو سمجھنے کے لیے میری مثال کو سمجھو. مثال یہ ہے کہ ناک پہ مکھی بیٹھی تو مکھی اڑاتے یا ناک کاٹتے؟ تو آپ وہ چند مٹھی بھر مکھیوں کو دیکھ کر اپنے ناک مت کاٹو. ناک اہل سنت ہے، اسی کی سیدھ میں چلو انشاءاللہ کامیاب ہوگے. آپ کے گلی کوچوں میں جو مکھیاں بن بنا رہی ہے ان کو دیکھ کر اگر یہ سمجھ لیے کہ یہی اہل سنت ہے تو یہ آپ کی کم علمی ہے، یہ آپ کی کم علمی کا نتیجہ ہے کہ ان کو دیکھ کر اور ان کو بتا کر بیچارے کم علم جو ہے بیچارے سیدھے سادے بھولے بھالے سنی مسلمانوں کو بھٹکاتے ہو. تو دیکھو یہ اہل سنت ہے، یہ فاتحہ دینے والے لوگ ہیں، یہ سلام پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ اس قسم کے لوگ، ان کے حرکات دیکھو. تو وہ بیچارہ غریب کو دیکھ کے صحیح بھی غلط سمجھ جاتا. لیکن حقیقتاً اہل سنت کیا ہے اس کو اہل علم سے سیکھو، اہل طریقت سے سیکھو، تب پتا چلے گا. چند کو دیکھ کر فیصلہ مت کرو. اور آپ اہل سنت کو یہ کہتا ہوں میرے بھائی کہ بیعت کرتے وقت پہلے پرکھ لو کہ جس کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی ہے کیا وہ خود نمازی ہے، وہ سنتوں کا عامل ہے، وہ دین اور شریعت کا پابند ہے، کیا وہ شریعت کا علم رکھتا ہے. اگر نہیں رکھتا تو اس کی قابلیت کتنی ہے کہ کیا وہ کتابوں سے مسائل کو اخذ کر سکتا ہے، اور اس کا شجرا کیا ہے، اس کی بیعت کس سے ہے، اس کے پیر کون ہے، کس نے اس شخص کی تربیت کی ہے
جو شخص آپ کو نظر آ رہا ہے یا مٹی کا ڈھیر ہے یا پھر کوئلے کے اندر سے نکلنے والا ہیرا ہے، آپ کو پرکھنا پڑے گا، آپ کو دیکھنا پڑے گا اس شخص کی قابلیت کتنی ہے۔ زان ملت اسلامیہ آج لوگ لان تان کر رہے ہیں، ہر محلے میں دیکھو آپ اماں جان کی حاضری آ رہی، انہوں علاجاں کر رہے ہیں جی۔ تاریخ اگر دیکھتے ہو تو حضرت خواجہ نائب رسول سرکار یا بی بی حبیبہ خاتون اماں جان صاحبہ رحم اللہ زندگی میں کبھی بھی کرنول سے ادھر دکن کی طرف نہیں آئے، بقید حیات جب تک رہے حضرت نائب رسول کرنول کے نواب کے پاس آپ جو ہے فوج میں تھے، آپ کی جو ہے دین کو دیکھ کر، آپ کے عبادت الہی کو دیکھ کر، آپ کی خدا ترسی کو دیکھ کر، محبت الہی محبت رسول دیکھ کر، آپ کا شجرہ نصب و حجب دیکھ کر، آپ کی قابلیت دیکھ کر خود کرنول کے نواب نے اپنی بیٹی حضرت حبیبہ خاتون اماں جان صاحبہ سے آپ کا نکاح فرمایا۔ آپ نواب زادی ہے، آپ جو ہے آپ کا نکاح ہوا، آپ کبھی جو ہے دکن کی طرف تشریف نہیں لائے، کرنول سے آپ نے آندھرا میں ادھر آگے ہی بڑھ کر گئے، لیکن آج یہاں ہر دوسرے گھر میں تشریف لا رہے ہیں 250 سال کے بعد، وصال کے 250 سال کے بعد جو ہے آج ہر گھر میں تشریف لا رہے ہیں۔ اماں جان کی حاضری آ رہی، ماں جان کی حاضری آ رہی، کہاں سے آ رہی؟ کہاں سے آ رہی میرے بھائی؟ کدھر سے آ رہی؟ یہ غیر ضروری دین کو اپنے مت برباد کرو، مت برباد کرو۔ آپ جائیں حیدرآباد میں بڑے مشائخین موجود ہیں الحمدللہ، وہاں تشریف لے جائیں، ان سے اپنے مسائل دریافت کریں۔ اپنے مسائل ہے، اللہ نے دعا کو آپ کے لیے ہتھیار بنا کر دیا ہے، تکلیفیں کیوں اٹھاتے ہو؟ اپنا دین کیوں برباد کرتے ہو؟ اور کمال کی بات یہ ہے، میں کچھ طویل وقت ہو رہا ہے میرا، میں بات کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ ایک دو لمحات میں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ میں بات اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ امت بیعت کرنے سے پہلے اس شخص کے شجرے کو کھنگالے، دیکھے تو صحیح کہ یہ شخص کا شجرہ کیا ہے، اس کی خلافت کہاں سے ہے، خود اس کی قابلیت کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ جو اماں جان کے نام پہ، حضرت نائب رسول کے نام پہ، ان بزرگان دین کے نام پہ جو بیعت لے رہے ہیں، ان کا بولنا یہ ہے کہ خواب میں ان کو خلافت مل گئی۔ یہ ممکن نہیں ہے شرعی اعتبار سے، آپ کو ہاتھ میں ہاتھ دینا پڑے گا۔ اب جیسے آج ٹیلی فون پہ بیعت ہوتی ہے، بڑے بڑے ٹی وی چینلوں پہ بڑے بڑے لوگ بیٹھ کے جو ہے بیعت لے رہے ہیں جی، یہ بڑے بڑے لوگوں کے مسئلے ہیں میرے بھائی۔ کوئی پاکستان میں بیٹھ کے ہندوستان میں بیعت لے رہے ہیں، کوئی جو ہے یو پی میں بیٹھ کے جو ہے حیدرآباد کے لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں۔ کیوں؟ حیدرآباد میں بڑے بڑے جو ہے سلسلے کے بزرگان دین موجود نہیں ہے، جو یو پی سے نکل کے حیدرآباد آ کر جو ہے لوگوں کو مرید کرنا پڑ رہا، یا جو ہے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے جو ہے گفتگو کرے تو وہاں سے بیعت ہو رہی ہے۔ بیعت کرنے کے لیے پہلے اس پیر کو پرکھ لے، تو مطلب کیا ہے؟ پہلے اس کی خانقاہ میں جاؤ، آؤ دیکھو تو صحیح کہ اس کے معاملے داریاں کیا ہے، اس کی گفتگو کیسی ہے، اس کا کلام کیسا ہے، اس کا قول کیا ہے، اس کا فعل کیا ہے، کہتا کیا ہے، عمل کیا کرتا ہے۔ یہ کیسا قصہ ہوگا عمل میں؟ یہ بکروں کا ریوڑ دیکھتے ہیں نا، ایک جدھر پورے ادھر۔ رات کو 12 بج گئے، ایک صاحب کی پرانے شہر کے یعنی کہ اپنے بادو محل یعقوب پورے کے جو ایک صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی، رات میں 12 بجے لے کے آئے، تقریباً 2004 کا میں واقعہ بیان کر رہا ہوں، 2004 کا میرے پاس جو ہے لے کے آئے، لے کے آ کے بولنے لگے کہ جو بھائی علاج کے یعنی کہ اثرات آنکھ پہ حاوی ہو گئے تھے، علاج کرنے کی بات کی، تو علاج کے درمیان میں 2-4 دن گزر گئے، اس کے بعد میں وہ صاحب تھوڑا کھلنے کے بعد میں بولے کہ جو میں فلاں مقام سے بیعت ہوں،
میں بولا پھر یہاں کیوں آئے بھائی؟ وہ فلاں مقام ہی چلے جانا تھا رات میں. ہاں رات 12 بجے میرے گھر پہ دستک دے کے آپ مجھے اٹھائے, 4 دن آپ کے پیچھے محنت کر کے میں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کو صحیح کرا, 4 دن کے بعد میں آپ جو ہے اپنے پیر کے تعلق سے میرے کو بول رہے یو پی میں ہمارے پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں بولا پھر یہاں کیوں آئے؟ رات 12 بجے آواز دیتے تو پیر صاحب پلین لے کے حیدرآباد آتے تھے. مسائل آئے تو حیدرآباد کے مشائخ ہیں, بیٹھ کرنا آئے تو یو پی کے لوگ. یاد رکھو عزیزان ملت, اپنے ایمانوں کی سلامتی چاہو, کیونکہ بیعت وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی محترم ہمارے فرما دیجئے ان سے, یہ جو بیعت کر رہے ہیں در حقیقت اس درخت کے نیچے در حقیقت آپ کے نہیں ہمارے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی ہے. اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم, یہ آپ کے نہیں ہمارے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی ہے. ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرو, چہرے کو چہرہ ملا کر بیعت کرو. آپ دیکھتے ہیں نا جب نکاح ہوتا ہے نا تو قاضی صاحب سسر صاحب کو بولتے ہیں اپنے داماد کی صورت دیکھو کہ میں تم کو بیٹی دے رہا ہوں, اور داماد کو بولتے ہیں کہ اپنے سسرے کی صورت دیکھو, دونوں کے ہاتھ میں مصری ہوتی, اس وقت سسرے کو بولا جاتا ہے کہ تو داماد کو بولا جاتا ہے کہ سسر کی صورت دیکھو کہ ہاں آپ نے جو مہر اپنی بیٹی کے لیے مقرر کیا میں آپ کی بیٹی سے نکاح کیا ہوں. چہرے کو چہرہ دیکھ کے بولنا پڑتا ہے. تو بیعت کرنے سے پہلے پیر کی صورت دیکھے نہیں بیعت ہو گئے, حشر میں کیا پہچانیں گے؟ حیدرآباد میں نہیں پہچان رہے. تو بیعت کرو گے تو جس دامن سے وابستہ ہو کل حشر میں اسی دامن کے ساتھ اسی جھنڈے تلے ٹھہریں گے انشاءاللہ. کیونکہ بیعت جو ہوئی آپ نے مجھ سے بیعت کی, میں نے میرے پیر سے بیعت کی, میرے پیر نے جو ہے اپنے پیر سے بیعت کی, اس نے اپنے پیر سے بیعت کی, تو یہ بیعت مکمل جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچی. اور سورہ فتح کی پہلی رکوع کی آخری آیتوں نے کہا کہ اے نبی محترم ہمارے فرما دیجئے ان سے کہ یہ جو بیعت کر رہے ہیں در حقیقت آپ کے نہیں ہمارے ہاتھ پہ ہو رہی ہے. تو حشر میں جائیں گے تو نبی کے دامن سے وابستہ ہو کر جائیں گے, نبی کے جھنڈے تلے ٹھہریں گے, نبی کے گروہ میں شامل ہوں گے, نبی کے ساتھ ہوں گے. جام کوثر بھی ہوگا تو یہاں سے کہیں گے کہ اللہ کے رسول ہم نے آپ کا دامن تھام کر بیعت کی تھی. اب پیر کو دیکھے نہیں, پیر کا دامن پکڑے نہیں, پیر صاحب کا پاکستان میں انتقال ہوگا, مرید صاحب کا ہندوستان میں انتقال ہوگا, نہ انہوں ملے نہ انہوں ملے, دونوں کے درمیان میں کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ. بیعت کرنے سے پہلے ہاتھ میں ہاتھ دینا پڑتا ہے. اس بات کو یاد رکھیے عزیزان ملت, آج ہر چیز کی آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں. ٹیلی فون پہ بات, پیر اپنے پاس جو مرید آتا ہے اس کا منہ بھی میٹھا کرتا ہے. شربت کے ذریعے سے بھی منہ میٹھا کیا جاتا ہے, مصری کے ذریعے سے بھی منہ میٹھا کیا جاتا ہے. اب عالم یہ ہے کہ پیر صاحب وہاں منہ میٹھا کر لیا, مرید صاحب یا منہ میٹھا کر لیا. تو کوفیوں نے بار بار وعدہ کیا تھا کہ آپ تشریف لالے, منصب خلافت خالی ہے. تو امام حسین علیہ السلام کے نزدیک جو منشا تھا, آپ کے نزدیک جو بات کی اہمیت تھی, یہی کہ اللہ کے حضور یہ نہ کہے کہ ہم نے امام کو بار بار بلایا تھا, امام نہیں آئے. تو ظلم اور تشدد, لا علم, فاسق, فاجر یزید جو موجود تھا ہمارے لیے سوائے مجبوری کے کچھ اور نہ تھا کہ ہم نے یزید کی بیعت کر لی. ہم نے یزید کی بیعت کر لی, ہمارے لیے کوئی اور راستہ بچا نہیں تھا, اسی لیے بیعت کی تھی, اسی لیے بیعت کی تھی. اگر امام آ جاتے جو کہ امام اہل حق تھے, امام اہل علم تھے, اور روئے زمین پہ سب سے زیادہ مقدس تھے, نواسۂ رسول تھے, ہمارے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور شرف نہ تھا کہ ہم امام کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے.
ہمارے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور شرط والی بات نہ تھی کہ ہم امام کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام عالی مقام علیہ السلام نے جو ہے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جو ہے آپ تشریف لے جائے، آپ روانہ ہو۔ تو مائع زلجۃ الحرم میں جو ہے اب امام عالی مقام علیہ السلام کے حکم پر حضرت مسلم بن عقیل اپنے دونوں شہزادوں کو، ننھے شہزادوں کو ساتھ لیے، بھائی سے اجازت طلب کی، روانگی کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے دو راستوں کو دیکھا کہ ایک جو ہے مکے کے جوار سے جو ہے کوفہ کے سمت جایا جائے، یا پھر جو ہے آپ مدینہ المنورہ کا راستہ لے کر اس سمت سے جو ہے کوفہ کا سفر کیا جائے۔ جن دونوں راستوں کو اختیار کیا، آپ نے جو ہے جب اپنا ساز و سامان لاد کر آپ جب روانہ ہوتے ہیں اپنے دونوں شہزادوں کو لیے ہوئے، جو دونوں شہزادوں کو لیے آپ جب روانہ ہوتے ہیں تو اسنا میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شکاری ہے، جال ڈال کر ایک ہرن کو گرفتار کر لیا اور اس نے وہاں پہ جو ہے قربانی کر دی۔ ہرن کے گلے پہ چھری چلا رہا ہے، تو آپ نے یہ کہا کہ یہ فعل بہتر نہیں ہے، واپس آ گئے۔ واپس آنے پہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ جو ہے اب معاملہ آگے کیا ہوگا؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، میری جان، میری اولاد، سب کچھ آپ کے اوپر قربان ہے۔ میں نے اس فعل کو بہتر نہ سمجھا، اسی لیے واپس آ گیا۔ پھر آپ نے اجازت لی، پھر آپ نے دوسری راہ لی، دوسری راہ لے کر آپ روانہ ہو گئے۔ اب آپ کا روانہ ہونا تھا، کوفیوں کو جو ہے وہاں پہ اطلاع مل چکی تھی کہ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ روانہ ہو کر آ رہے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ انشاءاللہ اب یہاں سے جو واقعات ہوں گے جو سیدھا جو ہے آپ کو کربلا کی سمت لے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو ہے صلاۃ سلام کی